اس کہانی میں ایک عجیب سی چیز یہ ہے کہ لوگ آپس میں بات نہیں کرتے، کیونکہ جو بھی آواز نکالتا ہے اسے ایک خوفناک شیطان مار ڈالتا ہے۔ لیکن یہ شیطان کون ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ سب ہم اس کہانی میں دیکھیں گے۔ تو اس مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک تباہی کے بعد کی دنیا کو دکھانے سے، جہاں کچھ ہی لوگ زندہ بچے ہوتے ہیں۔ جنگل میں ہمیں ایزریل نام کی ایک لڑکی نظر آتی ہے جو ایک پودے کے پھول توڑ رہی ہوتی ہے۔ جنگل کی خاموشی میں اچانک ایک عجیب سی آواز گونجتی ہے جو اسے خوفزدہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی دوران ایزریل کو اپنا دوست نظر آیا جو آگ جلا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایزریل فوراً اس آگ کو بجھا دیتی ہے اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس جنگل میں ہر چھوٹی سی آواز موت کا سگنل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں جو شیطان ہے وہ آواز سن کر اسی طرف جا سکتا ہے اور اس انسان کو مار دیتا ہے۔ یہ دونوں چپ چاپ بیٹھ کر وقت گزارتی ہیں۔ پھر ایزریل اپنی دوست کو پھول سے بنی ایک چیز دیتی ہے جو اس نے خود بنائی تھی، مگر اچانک ان دونوں کو پھر سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ الرٹ ہو گئی۔ دونوں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ جاتے ہیں کہ جنگل میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ایزریل کا دوست یہ جاننے کے لیے آگے جاتا ہے کہ وہ آواز کس چیز کی تھی، لیکن پھر واپس نہیں آتا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایزریل کو احساس ہوتا ہے کہ میرا دوست کسی مصیبت میں ہے، اس لیے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ وہ کافی دور تک بھاگتی ہے، راستے میں اسے ایک آدمی ملا جو ایزریل کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی وقت ایزریل کو احساس ہوا کہ اس کے دوست کو بھی کسی نے پکڑ لیا ہے۔ دونوں کو الگ الگ گاڑیوں میں ڈالا گیا اور کہیں دور لے جایا جاتا ہے۔ ایزریل گاڑی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی، پھر گاڑیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ایزریل کو ایک انجان جگہ پر لا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ پہلے سے ہی موجود تھی، ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام جوسیفائن ہوتا ہے۔ وہ چاقو سے ایزریل کے پیر پر کٹ لگا کر اسے زخمی کر دیتی ہے جس سے اس کا خون بہنے لگتا ہے۔ اب وہ لوگ کچھ دور جا کر منتر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایزریل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کسی کلٹ کا حصہ ہیں، یعنی جادو ٹونا کرنے والے گروپ کا حصہ، اور یہ لوگ ریچول جادو کر رہے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایزریل کو ایک شیطان نظر آتا ہے جس کا جسم ایسے تھا جیسے وہ جلا ہوا ہو۔ اسے دیکھ کر ایزریل اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، جس میں آخر کار وہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے۔ پر اس سے پہلے وہ بھاگتی، کلٹ کا ایک لڑکا آ کر ایزریل کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پھر سے باندھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایزریل ایک لکڑی اٹھا کر اس کے گلے میں گھسا دیتی ہے جس سے اس کا خون بہنے لگا۔ تبھی یہاں شیطان آ کر اس کے خون کو چکھنے لگتا ہے اور اس لڑکے کو کاٹ کھاتا ہے، جبکہ ایزریل اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ لیکن وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایزریل فرار ہو گئی ہے اور ان کا ایک آدمی مارا گیا ہے۔ ایزریل جنگل کے راستے کافی دور نکل جاتی ہے۔ وہ ایک ندی کے پاس پہنچی، اپنے زخموں کو صاف کرتی ہے اور پیر والے زخم پر پٹی باندھتی ہے، مگر تبھی اس نے دیکھا کہ میرے پاس وہی جلا ہوا شیطان آ رہا ہے، پر وہ شور نہیں کرتی، چپ رہتی ہے اور پاس بنی کیو یعنی غار میں چلی جاتی ہے چھپنے کے لیے، لیکن وہ شیطان اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں بھی چلا جاتا ہے۔ ایزریل پوری کوشش کرتی ہے کہ کوئی آواز نہ کرے تاکہ وہ شیطان اسے محسوس نہ کر سکے۔ شیطان کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چل پایا اور وہ کیو سے چلا جاتا ہے۔ اسی بعد ایزریل باہر نکلی، اپنے راستے پر آگے بڑھنے لگتی ہے۔ وہ ایک چھوٹی بستی تک پہنچ جاتی ہے جہاں کچھ لوگ ان شیطانوں سے بچ کر رہ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں فینس، باڑے اور کٹیلے تار لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ فین سے بچتے ہوئے چھپتے چھپاتے ایزریل اندر آ جاتی ہے تاکہ وہ اپنے دوست کو ڈھونڈ کر آزاد کروا سکے، کیونکہ اس کے دوست کو یہی لایا گیا تھا۔ لیکن پھر اسے وہ پھول مل جاتا ہے جو اس نے اپنے دوست کے لیے بنا کر اسے دیا تھا۔ وہ یہاں تھا پر اس کا دوست نہیں تھا، جس سے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ میرا دوست مر چکا ہے، اور یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے۔ تب یہاں جوسیفائن نام کی وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ وہ ایک بڑی عورت کو چیک کرنے جاتی ہے جس کی حالت بہت خراب تھی، اور یہ عورت جوسیفائن کی ماں تھی۔ اس کے بعد جوسیفائن یہاں سے ایک چرچ میں جاتی ہے۔ چرچ میں کلٹ کے کافی سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ سب لوگ شیطان کی پوجا کرنے میں مصروف تھی۔ جوسیفائن جیسے اندر آئی، سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں چرچ میں ایک عورت بھی تھی جو دراصل یہاں کی سسٹر تھی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ جوسیفائن سسٹر سے آ کر ملتی ہے اور جب سسٹر کو پتا چلا کہ وہ لڑکی یعنی ایزریل یہاں سے بھاگ گئی ہے تو اسے کافی غصہ آیا۔ وہ جوسیفائن کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے، کہتی ہے کہ تم سے اتنا سا کام نہ ہو پایا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایزریل اس جگہ کے نیچے ہی چھپی ہوئی ہے، پر تبھی ایک عورت آ کر اسے پکڑ لیتی ہے۔ تب ایزریل ڈرتی نہیں بلکہ اسے لڑتی ہے، اس کا مقابلہ کرتی ہے اور آخر اس عورت کو مار گراتی ہے۔ پر تب تک باقی لوگوں کو بھی پتا چل چکا تھا کہ وہ ایزریل نام کی لڑکی یہاں گھس آئی ہے، تو سب لوگ اسے پکڑنے کے لیے ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیسے بھی کر کے وہ لوگ ایزریل کو پکڑنا چاہتے ہیں اور اسے شیطان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے، جو مقصد بہت خطرناک تھا۔
अब वो क्या था, इसका जवाब हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसी वक्त एज़रियल को भी पता चल जाता है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन उसका पाँव फेंस में फंस जाता है। वो किसी तरह अपना पाँव निकालती है और जंगल की तरफ भागती है। वो फिर से जंगल में काफी दूर निकल आई थी, रात भी हो गई थी, तो वो थक कर एक पत्थर के पास रुक जाती है। लेकिन पत्थर के पास ही एक शैतान भी बैठा होता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है, पर जैसे तैसे एज़रियल खुद को बचाती है। लेकिन उसे एहसास हो गया था कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी और सड़क पर पहुंच जाती है, जहाँ उसे देखकर एक आदमी अपनी गाड़ी रोक लेता है। वो जब बाहर आया तो एज़रियल को चुप देखकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और इतनी चुप क्यों हो, क्यों नहीं बोल रही हो। तब एज़रियल उसे भी चुप रहने का इशारा करके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और आदमी उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में भी वो एज़रियल से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। एज़रियल चुप रहती है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहती, चुप रहना चाहती है। अब ये आदमी इस जगह का नहीं था, तो अनजाने में वो गाड़ी का म्यूजिक तेज आवाज में लगा देता है, जो आवाज कल्ट के लोगों ने भी सुन ली थी, जो कुछ दूर जाने पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस आदमी को गोली मार देते हैं। इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से एक्सीडेंट हो गया और वो एक पेड़ से जा टकराती है। आदमी मर गया, लेकिन एज़रियल जिंदा बच जाती है और वहाँ से भागने लगती है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है, भागने ही नहीं दे रहा था, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे लड़ती है। आदमी के पास गन थी, जो छीनकर एज़रियल उसे शूट करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। काफी दूर आने पर वो अपने दोस्त को देखती है जो जिंदा होता है, लेकिन उसकी दोस्त ने यहाँ एक पिंजरा लगाया हुआ था ताकि शैतान को पकड़ सके। लेकिन एज़रियल का पाँव उस पिंजरे में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है। इसी वक्त कल्ट का एक आदमी वहाँ आ जाता है जो उन दोनों को मारना चाहता था ताकि इन्हें शैतान को दे सके। वो जब आगे बढ़ता है तो एज़रियल उसे पकड़कर गिरा देती है, जिससे आदमी जख्मी हो गया। जब उसका खून बहता है तो उसे सूंघकर शैतान यहाँ आ जाता है, जो पहले उसके खून को चाटता है, फिर आदमी को खा जाता है। फिर वो एज़रियल की दोस्त की तरफ बढ़ा, साथ ही एज़रियल को भी खाने की कोशिश करता है पेड़ पर चढ़ के, लेकिन एज़रियल किसी तरह अपने आप को आजाद कर लेती है, मगर अपने दोस्त को नहीं बचा पाती। शैतान उसे खा जाता है, जो देखकर एज़रियल वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन अपने दोस्त की मौत का उसे बहुत दुख था। अब वो फैसला करती है कि वो कल्ट के लोगों से अपने दोस्त का बदला लेकर रहेगी, इसलिए वो वापस उस जगह जाती है जहाँ कल्ट के लोग रहते हैं और वहाँ पे आवाज निकालती है, जो ये लोग अक्सर निकाला करते थे। इस वजह से कल्ट के लोग समझते हैं कि शायद उनका कोई साथी खतरे में है और वो सब उसे बचाने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। इसका फायदा उठाकर एज़रियल उस जगह पर घुस गई। फिर वो चर्च के अंदर भी चली जाती है जहाँ वो सिस्टर रहा करती थी। एज़रियल के पास एक गन थी और वो उसी सिस्टर के ऊपर तान देती है, लेकिन सिस्टर इशारा करती है कि वो प्रेग्नेंट है तो तुम मुझे नहीं मार सकती। लेकिन अब एकदम सिस्टर एज़रियल पर ही हमला कर देती है, जिससे वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। तभी कल्ट के लोग आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, एक ताबूत में बंद कर देते हैं। ताबूत को मिट्टी में गाड़ कर उसे जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। इस वजह से वो काफी घबरा गई। एज़रियल को लगता है कि वो अब वहाँ से नहीं निकल सकती, बुरी तरह यहाँ फंस गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन तभी उसने देखा कि जहाँ मैं बंद हूँ उसके साथ में एक सुरंग भी है। बड़ी मुसीबत की बात तो ये थी कि वहाँ शैतान रहते हैं। एज़रियल को और भी डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो सुरंग के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। यहाँ काफी अंधेरा था, लैंटर्न लेकर वो आगे बढ़ी और उसे पता चलता है कि यहाँ रहने वाले शैतानों ने मुझे देख लिया है और उसके पीछे बढ़ जाते हैं वो, इसलिए वो वापस भागकर उसी ताबूत में चली जाती है। पर तभी एक शैतान ठीक एज़रियल के ऊपर आ जाता है। वो उसके खून को सूंघता तो है, लेकिन उसे कुछ करता नहीं, छोड़ देता है, क्योंकि एज़रियल के हाथ पे उस प्रेग्नेंट सिस्टर का खून लगा हुआ था, जिससे शैतान को ये लगा कि यही वो प्रेग्नेंट औरत है जो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है, इन्हीं शैतान के बच्चे को। इसलिए कोई भी शैतान एज़रियल को कुछ नहीं कहता और इस तरह उसकी जान बच जाती है। फिर कल्ट के सभी लोग अपने अपने टेंट्स में वापस आ जाते हैं। एज़रियल भी उसी सुरंग के रास्ते एक टेंट से निकलकर बाहर आ जाती है, क्योंकि सुरंग का रास्ता एक टेंट से बाहर निकलता था जहाँ से वो बाहर आ गई थी। अब हम सिस्टर को देखते हैं, जो अभी तक चर्च में थी और अपने पेट के जख्मों को साफ कर रही होती है। पर तभी यहाँ पर जोसेफाइन आ गई, जो उसकी मदद करती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर किसी टेंट में आग लग गई है, जो टेंट वो था जिसमें जोसेफाइन की मॉम थी। देखते ही देखते ये आग दूसरी टेंट्स तक भी फैल जाती है, सारे ही टेंट्स जल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये आग और किसी ने नहीं बल्कि एज़रियल ने ही लगाई होती है। सभी लोग आग बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि एज़रियल यहाँ पर एक बंदूक उठाती है और लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देती है। एज़रियल का गुस्सा अब अपनी आखिरी हद तक पहुँच गया था और वो किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी। वो जोसेफाइन को भी गोली मार देती है और काफी सारे लोगों को शूट करके मार देती है और एक की तो उसने गर्दन तक
کاٹ دی تھی۔ پھر وہ یہاں سے چرچ میں پہنچ جاتی ہے جہاں سسٹر اکیلی ہوتی ہے۔ یہاں آ کر سسٹر اور ایزریل کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سسٹر جو حالانکہ پریگننٹ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایزریل پر بھاری پڑتی ہے۔ وہ ایزریل کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، پر تبھی سسٹر کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی اس کا بچہ پیدا ہونے کا ٹائم آ گیا تھا۔ اب جوسیفائن بھی یہاں گن لے کر آ جاتی ہے کیونکہ وہ مری نہیں تھی، بچ گئی تھی۔ وہ ایزریل پر گولی چلاتی ہے لیکن وہ بچ کر کسی طرح چھپ جاتی ہے۔ پر اب ایزریل جوسیفائن پر حملہ کر دیتی ہے اور ان دونوں کی خطرناک لڑائی ہونے لگتی ہے۔ پھر ایزریل ایک بڑا سا چاقو اٹھاتی ہے اور جوسیفائن کی گردن میں گھونپ دیتی ہے، جس سے جوسیفائن وہی مر جاتی ہے۔ پھر ایزریل سسٹر کی طرف بڑھی۔ سسٹر نے اپنے بچے کو پیدا کر دیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اسے بچے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اب خود ایک چاقو اٹھاتی ہے اور اپنا گلا کاٹ لیتی ہے، جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ ایزریل اس بچے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے۔ اب تبھی وہاں پر بہت سارے شیطان آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم اس بچے کا چہرہ دیکھتے ہیں جو انسانی بچہ نہیں تھا بلکہ کسی بکری کی طرح لگ رہا تھا۔ بہت زیادہ بھیانک روپ تھا اس کا۔ اب وہ سارے شیطان ایزریل کے سامنے آ گئے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ ان کا مسیحا ہے اور ایزریل اس مسیحا کی ماں ہے، تو ہم اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سب شیطان یہ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، جس سے ایزریل کو اس ٹائم یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں ان کے لیے کتنے اہم ہوں، کیونکہ ان شیطانوں کا مسیحا میری گود میں ہے اور وہ اسے میرا بچہ سمجھ رہے ہیں، مجھے اس کی ماں سمجھ رہے ہیں۔ وہ بڑے غور سے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک طرح سے اس بچے کے ذریعے میرے پاس پاور آ گئی ہے جو اب میں انجوائے کروں گی ان شیطانوں پر حکومت کر کے، ان پہ قبضہ کر کے۔ وہ جو پہلے ایزریل کو مارنا چاہتے تھے اب ہمیشہ اس کے غلام بن کر رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ فلم بھی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔